الذي على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. عنقائے کاف قدس شاہباز آشیان انس بلبل گلستان توتی شکر خائے سبحان الذی اسرا. شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلیب خوش آواز باغ وعلمک ما لم تکن تعلم. ندیم خلوت کدے قاب قوسین او ادنا مقیم عشرت کدے ولقد رآہ نزلۃ اخری. مہمان خانے یطعمنی و یسقینی مرید صاحب اخلاص واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى قال محمد وعلى حال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى عيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل اصل محمد وعلى بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلى روضة قبر دیدار محمد وعلى حنین بدر محمد وعلى ظہر اصل فجر محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم تاجدار انبیاء فخر المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار دروشی پڑھتا ہے اللہ کریم اپنی رحمتوں کا اتنا اظہار کرتا ہے کہ 10 بار اس بندے پہ اللہ مہربان ہو جاتا ہے. اللہ کریم محبوب کے درود و سلام کے صدقے 10 مرتبہ بندے پہ رحم کرتا ہے، حالانکہ اس کو غصہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اس کو غصہ کرنا چاہیے. اب آپ حیرانگی میں ڈوب گئے ہیں تو میں آپ کی حیرانگی کو دور کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں الحمدللہ اکبری مسجد شریف میں 9:15 بجے حاضر ہو گیا. رقیب محفل نے مجھے دعوت دے دی اور میں بیان شروع کر چکا ہوں. ایسے میں کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ حافظ صاحب بیان کریں تو میں کہوں گا کر رہا ہوں. وہ پھر بولے گا کہ بیان کریں تو میں کیا کہوں. اچھا آپ کی گردن ہلانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ.
مجھے زبان ہلانے سے ہی فائدہ ہوگا، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری بار اگر کوئی بندہ کہے تو میں کہوں گا کہ یار آپ کیا چاہ رہے ہیں، میں بیان کر تو رہا ہوں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندے سے اسے آنا غصہ چاہیے۔ اب سنیں درود و سلام کا اگر کبھی آپ معنی پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اسے غصہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ صلو کا معنی درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور عربی گرامر سے آپ کبھی آپ کو اللہ کریم جوڑ دے تو جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی، کیا بولتے ہیں؟ آپ یقین کریں اس کا معنی پتہ ہے یہ ہے کہ تو بھیج۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے تم بھیجو۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھیجو، ہم آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں تو بھیج۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں میں سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ۔ صلو، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ ایمان والے آگے سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی، تو پڑھ۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم الٹا مجھے کہہ رہے ہو آگے سے، تو اسے غصہ اور جلال آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قربان جائیں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس اتنی بڑی ذات پہ میرے بس میں کہاں کہ میں درود پڑھوں، تو خود اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھ۔ اب یہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا حالانکہ ہونا تو غصہ چاہیے تھا، لیکن جب تو نے کہا نا کہ مولا میرے بس کی بات کہاں، تو پڑھ اپنے محبوب پہ درود و سلام، تو وہ اس پر تو پڑھتا ہی ہے لیکن وہ تجھ پہ بھی رحمت نازل کرنا شروع کر۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ رحمتوں کا نزول ہو، بیٹھے بھی رحمت والی جگہ پہ۔ حبیب صاحب میرے پیچھے بیٹھے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے آپ پیچھے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ آپ ریسپیکٹبل شخصیت ہیں، استاد ہیں ہزاروں بچوں کے۔ سبحان اللہ۔ اب درود شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند محبت کے ساتھ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں نا، بچے اب پوری مسجد کے بچے، نیک بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نیک بچوں کے لیے 10 سال سے کم عمر والے، سبحان اللہ۔ ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان ہے۔ محفل جب بیان ختم ہوگا تو بچوں سے 3 سوال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ 3 سوال کروں گا بچوں سے، چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، نیک بچے، ان سے 3 سوال کروں گا۔ جو بچہ ٹھیک جواب دے گا اس کو انشاءاللہ ابھی کے ابھی انعام دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بچہ جواب ٹھیک نہیں دے گا، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں پوری دنیا میں اس کو بدنام بھی کر دوں۔ سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ پوری دنیا میں بھی جاتا ہوں اور یہ ویڈیو بھی پہنچ رہی ہے۔ اس بچے کو اس کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے بدنام کر دیا جائے گا کہ یہ پورے 5 نمبر کا 10 نمبر کا نالائق ترین بچہ ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ لے۔ اور جو بچے انعام لینے آئیں گے وہ بھی کیمرے کے سامنے آئیں گے، ان کو بھی دنیا دیکھ کے اپریشیٹ۔ سبحان اللہ۔
اب یہ بچوں پر ہے. اچھا سوال بیان میں سے ہوگا, آپ کے معاشرتی علوم کی سب کتاب میں سے نہیں ہوگا. بیان میں سے سوال ہوگا, جو بیان کر رہا ہوں میں اسی میں سے ہوگا, اس سے باہر نہیں ہوگا. اب بچوں توجہ کرو گے, اگر آپ تیار ہو اس پیکج کے لیے تو پھر ہاں بھی بچوں سبحان اللہ. تیار ہو آپ؟ غور سے سنو گے تو بیٹا سمجھ آ جائے, ورنہ نہیں آئے. تمام بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے بیٹھے ہیں دھیان سے سنیں تاکہ سوالوں کے جواب دے سکیں. ٹھیک ہے بیٹا, ہاتھ اٹھا کے بتا دو تیار ہو. ماشاءاللہ. سوال مشکل نہیں ہوگا, گھبرائیں نہیں, توجہ سے سنیں, بس کھیلے نہیں آپس میں. جو بچہ کھیلے گا اس کو نہیں سمجھ آئے گا, جو دھیان سے سنے گا وہ سارا بیان سنا دے گا. سبحان اللہ. میرے ذمہ عنوان لگایا تھا محترم جناب عبد القیوم صاحب قبلہ نے, میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت. سبحان اللہ. میرے پاس قرآن پاک موجود ہے, کنز الایمان شریف. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہی بات ہے. کوئی بندہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے, وہ دھیان سے سنے, محبت کا سودا ہے. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لے لیں. سبحان اللہ. لڑ جھگڑ کے ہم میلاد نہیں مناتے, خوشی کا سودا ہے, خوشی کا موقع ہے, جس کے دل میں آئے وہ خوشی منائے. سبحان اللہ. میرا ملک, میرا شہر, میرا وطن, میرا علاقہ نفرتوں کا متحمل نہیں ہے, لہٰذا میں مائک سے کسی بھی قسم کی نفرت انگیز بات آپ تک نہیں پہنچاؤں گا. سارا پیغام ہی محبت کا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں اس فکر کا قائل ہوں کہ رشتہ دیوار ادھر سے تیرا بھی ہے اور ادھر سے میرا بھی ہے. مت جلا اس گھر کو, یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑے ہم سفر کے ہر ایک سنگ میل پہ, اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے سبحان اللہ. میرا بھی ہے. تو میلاد مصطفیٰ میں حضور کی آمد کا ذکر ہے. سبحان اللہ. باہر بیٹھ کے, دور بیٹھ کے ہم سے اگر آپ کچھ رائے قائم کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا. سبحان اللہ. آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے. سبحان اللہ. حضور کی آمد کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے 6 روزہ پروگرام میں بھی علماء کرام حضور کی آمد کی تذکرے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, حضور کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے, سبحان اللہ. حضور کے گیسو کی بات ہو رہی ہے, سبحان اللہ. حضور کے چہرے والدہا کی بات ہو رہی ہے. اونچی آواز سے بولیں. حضور کی زلف عنبری کی بات ہو رہی ہے, حضور کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے. اس مسجد اکبری میں 6 روزہ جشن عید میلاد النبی میں ناچ گانے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے, اس میں ڈانس کی بات تو نہیں ہو رہی ہے, اس میں بھنگڑے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے, اس میں کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہو رہی ہے. اس میں تو جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو حضور کے آنے کو قرآن پاک میں 3 الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے, اگر تھوڑا ہو سکے تو قریب ہو جائے, ہو سکے تھوڑا سا قریب. یہ ہم تو اس انتظام کی وجہ سے جہاں بیٹھے, ورنہ آپ کے بیچ میں بھی کرسی ڈال کے بیٹھنے کو. سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا اور قریب ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
سنیں جی، خالق کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید میں، اس قرآن پاک میں جس کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ہی بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کی ہر کتاب کے سر ورق پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس میں غلطی نہ ہو، لیکن یہ ہمارا پتہ ہے، ایڈریس ہے، یہ نمبر ہے، کوئی غلطی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کیا جا سکے. واحد کتاب قرآن مجید، اس کے پہلے ورقے پہ لکھا ہوا ہے غلطی تو دور کی بات ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی. زور سے ذرا سبحان اللہ. اب میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت کو کوٹ کرتے جائیے گا اپنے موبائلوں میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں. پارہ نمبر 4 ہے. پارہ نمبر بولیں جی. سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران ہے. ہم بھی حضور کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں اور قرآن میں سماعت کیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے. پارہ نمبر 4 بولیے گا ضرور تاکہ آپ کو میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت پتہ چلے. سورہ مبارکہ کا نام آل عمران، اور پارہ نمبر 4. آیت کا نمبر ہے 164. 164. یا بھول جائیں گے؟ اگر آپ بھول جائیں تو اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں. اگر بھول جائیں تو اپنے موبائل کا فائدہ اٹھائیں. یہ موبائل ناچنے کے لیے نہیں ہے، گانے سننے کے لیے نہیں ہے. آپ حضور کے غلام ہیں، حضور کی نعتیں سنا کریں. اس کے پارہ نمبر، میں انشاءاللہ یہ آپ کو رٹوا کے اٹھوں گا یہاں سے. مجھے معلوم ہے میں بہت بور کر دینے والا بندہ ہوں، کم پڑھا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی مدرسے کی دنیا سے تعلق ہے تو میں مدرسے کی لینگویج میں بات کروں گا. جس طرح ایک طالب علم کو بات سمجھ آ جاتی ہے، حضور کے میلاد میں آنے والے کو بھی بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے. آیت کا نمبر بتائیں گے؟ بہت اچھے میرے بچوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم کتنی توجہ سے سن رہے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں اللہ نے رسول کو بھیج دیا. رسول کو پورا ترجمہ اگر یاد نہ رہے تو ایک لفظ یاد رکھیے، رسول کو بھیج دیا. کیا کر دیا؟ من انفسہم، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیج دیا. یتلو علیہم، جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے گمراہ تھے، اس نے آ کے ان کو پڑھا دیا ہے. آیت نمبر کیا چیز ہے؟ اور سورہ مبارکہ کا نام پارہ 4. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آگے چلیں. پارہ نمبر 6 ہے. پارہ نمبر 6.
سورہ المائدہ، سورہ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ مائدہ کا کیا معنی ہے؟ المائدہ، دسترخوان۔ اب اس کا نام دسترخوان کیوں ہے کہ قرآن میں دسترخوان کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی میلاد کی ہی بات ہے۔ یہ سورہ المائدہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کی دعا ہے، انہوں نے کہا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب انزل علینا مائدہ، ہمارے اوپر دسترخوان کو نازل فرما۔ اب دسترخوان آپ جانتے ہیں کہ جس کے اوپر کھانے انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں قورمے بریانیاں اور میٹھے اور لنگر دسترخوان پہ نعمتیں پھل فروٹس ہر چیز چنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دسترخوان کا تصور ذہن میں لائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ اب اچھا دسترخوان آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پیٹ بھرے گا اور کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تکون لنا عیدن، ہمارے لیے تو عید ہو جائے گی۔ نہیں سمجھا پا رہا ہوں میں، دسترخوان آئے گا تو یعنی روٹیاں آئیں گی تو عید ہو جائے گی، سالن آئے گا تو عید ہو جائے گی، نعمتیں آئیں گی تو عید ہو جائے گی۔ تو یار کتنی حیرت کی بات ہے کہ روٹیاں لنگر بریانیاں قورمے اگر آ جائیں تو عید ہو۔ روٹیاں لنگر قورمے بریانیاں اگر آ جائیں تو عید ہو، اور مصطفیٰ آ جائیں تو پھر تو عیدوں کی عید ہو۔ نہیں جی بہت بڑی بات ہے، وزن کیجئے پھر سبحان اللہ کی صلاح بھی دیکھیے۔ اگر ان کی عید دسترخوان سے ہوتی ہے تو پھر ہماری عید بھی تو مصطفیٰ کی آمد پہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر روٹیاں قورمے بریانیاں لنگر اوپر سے نازل ہو جائے تو عید ہے، اور اگر روٹیاں لنگر کھلانے والا آ جائے، اگر کھلانے والا آ جائے، دینے والا آ جائے، کھاتے ہیں تیرے در کا، ساؤنڈ والا کہاں بیٹھا؟ توجہ کر بیٹا، دھیان کر، سمجھ کسی قوالی میں بیٹھا ہوں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ جو کھاتا ہے بابا سے بلند کہے، کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ہم نعمتیں ان کی کھا رہے ہیں تو عید بھی انہی کے گا رہے ہیں۔ دانا
بس جلدی سے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے پھر اجازت دے دیں. یہ دن میرے جیسے نکمے بندے کو بھی حضور نے ڈیوٹی پہ لگا رکھا. یہ حضور کے در سے ڈیوٹی لگی ہے تو میں یہ کہنے کے حق بجانب ہوں. عبدالقیوم صاحب آپ مجھے محبت سے دعوت پیش کر کے آئے اور میں خود یہ تاریخ لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. اور یہ منبر پہ بیٹھ کے کم از کم یہ فخر تو ہے کہ ان کے در کا سائل ہو. اونچا ہے مقام اپنا. ان کے در کا سائل ہوں اونچا ہے مقام اپنا. نسبت یار نے مغرور بنا رکھا. سورہ مائدہ اور پارہ 6 آیت مبارکہ کا ایک جز ہے. جز کیا ہے؟ جز میں یہ ہوتا ہے کہ پوری آیت نہیں ہوتی. کیونکہ میں آپ کو نمبر بتاؤں گا, کوئی آدمی آپ کو دکھائے گا, بولے گا یہاں کہاں لکھا ہوا ہے, تو میں سارے دروازے بند کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پھنسا دے. لیکن اگر کوئی پریشان کرے تو آپ حضرت علامہ مفتی نوید انجم فریدی صاحب کو بتائیے گا, انشاءاللہ وہی آپ کو بتا دیں گے. ورنہ آپ تو آج ربیع الاول منا رہے, میرا تو پتہ ہی ربیع الاول چوک ہے. اب وہاں تشریف لے, میں انشاءاللہ آپ کو عرض کر دوں گا. پارہ نمبر بولیں جی. 6 نمبر پارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آیت نمبر 15 ہے اور 15 نمبر آیت ختم ہو رہی ہے. فرمایا تحقیق آ گیا تمہارے پاس. تحقیق آ گیا. آ گیا میں بھی آمد ہے. آ گیا میں بھی آمد ہے. آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. یعنی حضور قرآن بھی آ گیا اور صاحب قرآن بھی تشریف لے. میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت. ابھی میں قرآن سے بھی باہر نہیں نکلا. کتنی آیتیں ہوگی؟ 2. آپ اجازت دیں تو تیسری آیت پہ چلوں. اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ میں چل رہی ہوں. بھائی جشن ہو رہا ہے نا. یہ بزم کائنات جو رنگوں سے سجی ہے, یہ بزم کائنات جو رنگوں سے سجی ہے. کیوں؟ یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی. بولو یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے. کوئی اجنبی آ کے تمہارے شہر میں لائٹیں گم کو میں یہ چراغاں دیکھ کے پوچھے یہ کیوں لگا ہوا ہے, تو آپ جواب دیں کہ یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے. یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے. پارہ نمبر 11 پہ آ جائیں. پارہ نمبر 11 پہ آ جائیں. سورہ توبہ. سورہ توبہ پہلی آیت کا لفظ اگر یاد ہو تو ہم نے
احسان کیا مومنوں پہ کہ رسول بھیج دیا. دوسری آیت میں آ گیا آ گیا. اب تیسری آیت بھی سماعت کیجئے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. تحقیق پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ ہے. پارہ نمبر 11 اور سورہ توبہ ہے. یہ تین حوالے نوٹ کیجئے. آیت نمبر 128 128 نمبر آیت، 11 نمبر 12 اور 11ویں والوں کی محفل. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، سورہ توبہ 128 نمبر آیت. اب میں مجبور ہوں، میرے ذمہ عنوان یہ ہے، اور یہ اگر عنوان سمجھ آ گیا تو پھر قبر میں بھی میلاد کرو گے. دل کو ہم اپنے شاد کریں گے، گھر کو ہم اپنے آباد کریں گے. شرط بہت دور ہے، اگر خدا نے چاہا قبر میں بھی ہم میلاد کریں گے. اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے